السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جماعت ہفتم کے لیے ہمارا یہ آف لائن ویڈیو. پیارے بچوں، جیسا آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے کشمیر کی دلکش باغات جو ہمارا سبق ہے پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے پہلے 3 سوالات بھی حل کیے، ان کے جوابات بھی آپ کے لیے لکھے. اب ہم سوال نمبر 4 یعنی مکتوب نگار نے باغات کی تصویر کھینچنے میں کس طرح کی معذوری ظاہر کی. تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے، محاورات یعنی جو یہاں پہ ہیں ان کے معنی معلوم کرنا ہے اور پھر جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کیجیے. یعنی یہ ہمیں لیسن میں سے یہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں اور ان خالی جگہوں کو پور کرنا ہے. چلیے ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 پہ. مکتوب نگار جو ہے کس طرح معذوری ظاہر کرتا ہے کہ میں ان باغات کی تصویر نہیں کھینچ سکتا ہوں. تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے، مکتوب نگار نے باغات کی تصویر کھینچنے میں یہ معذوری ظاہر کی کہ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جن سے ان حسین و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں. یعنی مکتوب نگار یہ کہتا ہے، خط لکھنے والا یہ کہتا ہے باغات کی تصویر کھینچتی ہوئی معذوری اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ میں وہ الفاظ لا ہی نہیں سکوں گا، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. یعنی ان باغات کی، یعنی ان حسین و جمال باغات کی تصویر کشی کرنا میری بس کی بات نہیں ہے. یعنی یہ اس طرح معذوری ظاہر کرتا ہے. اب درج ذیل جو ہمارے محاورے ہیں ان کے ہم نے معنی معلوم کرنا ہے، پھر استعمال کرنا ہے. پہلا ہے دو بالا ہونا، تو اس کا مطلب ہوگا دگنا، یعنی 2 چند. تو ہم اس کا ایک استعمال یہاں پہ لکھتے ہیں، نئی پارک بننے سے اس علاقے کی خوبصورتی 2 بالا ہو گئی. یعنی جب سے اس علاقے میں ایک نئی پارک تعمیر کی گئی ہے، اس علاقے کی جو خوبصورتی ہے وہ دگنی ہو گئی، 2 بالا ہو گئی، 2 چند ہو گئی. اسی طرح سے مالا مال ہونا، دولت مند ہونا. بادشاہ نے وزیر کو انعامات سے مالا مال کر دیا. تو اس کے بعد ایک اور ہے، بیان سے باہر ہونا، مطلب جس کا بیان ممکن ہی نہ ہو، یعنی ممکن ناممکن جیسا ہو جس کا بیان. کشمیر کے مغل باغات کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے. تانتا بند جانا، بھیڑ ہونا یا رش ہونا لوگوں کا. گرمی میں یہاں سیاحوں کا تانتا بند جاتا ہے. تو اپنی مثال آپ ایک اور ہے، اپنی مثال آپ مطلب ایک انسان کی خاص بات، کوئی خاص کارنامہ. اشرف کی قومی ٹیم میں سلیکشن، اشرف کی قومی ٹیم میں سلیکشن اپنی مثال آپ ہیں. تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے اس کا، یعنی ایک اور سیگمنٹ ہے ایکسرسائز کا، وہ ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کیجیے، یعنی فل ان دی بلینکس وتھ سیوٹیبل ورڈس. لیکن یہ ورڈز جو ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ہم نے اس سبق سے نکالنے ہیں جو ہم نے پڑھا. یہاں پہ پہلا جو ہے تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سیکری، اسی. تو یہ ہم یہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ کو میں ایک بار ڈھونڈ کے دیتا ہوں یہاں سے. تاج محل، لال قلعہ اور فتح پور سیکری، اسی جو کہ جمال کے مظہر ہیں. تو ہم نے یہاں پہ اس کو ڈھونڈ کے رکھا ہے اور لکھ رکھا ہے، اسی جو کہ جمال کے مظہر ہیں. ان باغوں سے جھیل ڈال کی
اور جھیل ڈال سے ان باغوں کی خوبصورتی دو بالا ہو گئی ہے. یعنی یہ دو بالا یہاں پہ جو محاورہ تھا یہاں استعمال بھی ہوتا ہے. یعنی ان باغوں سے، یعنی ان مغل باغوں سے جھیل ڈال کی، اور جھیل ڈال سے ان کی، یعنی پھر واپس جھیل ڈال سے ان کی، یعنی ان باغوں کی خوبصورتی جو ہے دو بالا ہو گئی. کیونکہ یہ جو ہیں یہ آپس میں یعنی نزدیک میں ہی واقع ہے. جھیل ڈل کے مطلب کنارے پہ ہی ایک طرح کہیں گے. یعنی یہ جھیل ڈل ہیں، بیچ میں ایک سڑک ہے، تو سڑک کے اس پار جو ہیں وہ زبرون پہاڑی کے جو ہم دامن ہیں وہاں پہ یہ باغات جو تعمیر کیے گئے ہیں. یعنی ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا ہے. ندی کے دونوں طرف مخمل سبزہ ہے. تو یہ جو ندی کے دونوں طرف یعنی ہماری جو باغات ہیں ان میں اکثر ہم نے پڑھا کہ وہاں تالاب ہیں، پھر بیچوں بیچ ندی ہے. ندی کے اب دونوں اطراف میں کیا ہے؟ مخمل سبزہ، یعنی اس طرح کی وہاں پہ سبزارے ہیں، اس طرح وہاں کی وہ پارکس بنائے گئے ہیں کہ وہ سبزہ یعنی مخمل سبزہ ہے. چشمہ شاہی کے پاس ہی دارا شکوہ کا بنا ہوا پری محل ہے. دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوق و جمال دونوں کی داد دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ لیسن جو مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.